رات تک انڈیا نے کراچی فتح کر لیا تھا، آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیا تھا اور ہمارا وزیر اعظم بھاگ گیا تھا. یہ انڈیا کی رپورٹیں بتا رہا ہوں. مجھے دیکھ کر اللہ کی قسم ہنسی آ رہی تھی. یار یہ کیا قوم ہے، یہ کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں. اور جب تم کفار سے جنگ میں مقابلہ ہو جائے فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پر مارو. مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے. موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے چونکہ غزوات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ مناسب معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کے جو فضائل اور احکامات اور اس کے جو شرائط بتائی ہیں ان میں سے کچھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. ایک بات ذہن میں رہے کہ گفتگو موقع کے مناسبت سے ہونی چاہیے. جیسا کہ آج حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے پورے پاکستان کے علماء سے اپیل کی ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاد کے فضائل بیان کیے جائیں. آپ علیہ الصلاۃ قرآن مجید اور احادیث سے کہ یہ دین کا کتنا بڑا شعبہ ہے. اور جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے. 10 سال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام 27 غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے، خود شریک ہوئے، اور ٹوٹل 83 یا 84 کے قریب جنگیں لڑی گئیں اہل مدینہ نے، مسلمانوں نے کفار کے ساتھ. تو 27 سے اوپر جتنی بھی تھیں، جتنے بھی یہ تعداد بنتی ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بنفس نفیس شریک تو نہیں ہوئے لیکن مدینے میں بیٹھ کر قیادت کی اور لشکروں کو روانہ فرمایا. یہ کتنا بڑا عمل ہے. قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اور کئی سورتیں اللہ رب العزت نے جہاد کے احکامات پر اتاری. غزوہ بدر کو، غزوہ احد کو اور خندق کو قرآن مجید نے خود بیان فرمایا، اور غزوہ حنین کو بھی بیان فرمایا. قرآن خود بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے جہاد کے فضائل اور اس کے علاوہ موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں کچھ ضروری باتیں عرض کروں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تمہارا فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً، جب تم جنگ کے اندر آ جاؤ اور تمہارا لشکروں سے مقابلہ ہو، فَاثْبُتُوا، بس اب ثابت قدم رہنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا، کثیرا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ کثیرا، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا. لفظ استعمال ہوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. معلوم یہ ہوا کہ اپنی طاقت پر صرف بھروسہ نہیں کرنا، اپنے وسائل پر صرف بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ اللہ رب العزت سے تعلق کو بھی قائم رکھنا ہے، تب اللہ تعالیٰ فتح نصیب فرمائیں. مسلمانوں کا معاملہ الگ ہے، کفار کا معاملہ الگ ہے. کفار وسائل کے اعتبار سے اور صرف وسائل، ٹیکنالوجی اور ہتھیار پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں آتا ہے. مسلمان ان چیزوں کو بھی اختیار کرتا ہے، بہترین طریقے سے اختیار کرتا ہے، لیکن اللہ سے اپنا تعلق نہیں توڑتا. غزوہ حنین میں مسلمانوں نے صرف اتنا سا کہا، چونکہ حضور خود موجود تھے، حضور خود موجود تھے. مسلمانوں، اور جب نبی موجود ہونا تو اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بھی تنبیہ ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے، پکڑ نہیں بلکہ تنبیہ ہوتی ہے. تو غزوہ حنین میں مسلمان بہت کثیر تعداد میں ہو گئے اتفاق سے. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، نہ خندق میں ہوا، نہ احد میں ہوا، نہ بدر میں ہوا، اور کسی جنگ میں نہیں ہوا. حنین میں زیادہ ہو گئے تو مسلمانوں نے کہنا شروع کر دیا آج تو ہم زیادہ ہیں. شروع میں کیا ہو گیا؟ غزوہ حنین میں بہت بڑا نقصان ہوا، جیسے کہ غزوہ احد میں ہوا تھا. قرآن نے بیان کیا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَتُكُمْ، اچھا اپنی کثرت پر تمہیں جو ہے وہ بہت زیادہ تمہیں
فخر محسوس ہو رہا تھا، یہ فتح اور شکست ہمارے ہاتھ میں۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان وسائل کو پوری طریقے سے استعمال کرتا ہے، ٹیکنالوجی کو، ہتھیار کو، لیکن اللہ سے اپنا تعلق اس کا قائم رہنا چاہیے۔ آج بحیثیت قوم جو حالات ہیں، ہماری افواج الحمدللہ اپنا پورے کا پورا حساب کتاب کر رہی ہیں اور آئندہ بھی کریں گی، لیکن مجھے اور آپ کے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اور جیسے میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا، جنگ مانگنے والی چیز نہیں ہے، جنگ پرہیز والی چیز ہے، جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب جنگ مسلط ہو جائے فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، بس اب ثابت قدم ہو جاؤ، اب بھاگنا نہیں ہے میدان سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، قرآن تو ایسے بیان کر رہا ہے جہاد کو کہ منظر کشی کر رہا ہے، اور جب تم کفار سے جنگ میں مقابلہ ہو جائے فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں پر مارو، ان کی گردنوں پر حملے کرو۔ کیا مطلب؟ ان کے ان اعضاء پر حملے کرو کہ ان کی کمر ٹوٹ کر رہ جائے۔ آج کے دور کے اندر تلواروں سے اور نیزوں سے جنگ نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت بتا رہے ہیں ان کو تہس نہس کر دو۔ کسی قسم کے رحم کی جو ہے، جب میدان جنگ ہے تو میدان جنگ۔ غزوہ بدر کا بڑا مشہور واقعہ ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک دن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو تھے، ایک بیٹا، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے غزوہ بدر تک، تو غزوہ بدر میں آمنا سامنا ہوا، یعنی آمنا سامنا ایسے ہوا کہ حضرت ابو بکر نے دیکھا نہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ایک دن دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹے نے ابا سے کہا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے، ابا بدر میں آپ میرے سامنے آ گئے تھے لیکن میں نکل گیا، کنی کترا کر نکل گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، بیٹا شکر کر، تو مجھے نظر نہیں آیا، میں نہیں نکلتا، میں تو تیری گردن مار کر نکلتا۔ تو میدان جہاد میں جو لڑ رہا ہے، جو کون ہے؟ جو میدان جنگ میں کفار ہیں، ان کے لیے رحم نہیں۔ رحم کن کے لیے؟ بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، اور کفار کی عبادت گاہوں کے لیے۔ اسلام نے ہمیں پورا نظام دیا ہے جنگ کا، ان بغیرتوں کی طرح نہیں ہے جنہوں نے 5 مسجدوں پر حملے کیے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ کہ رات کی تاریکی میں آئے اور 5 مساجد پر حملے کیے اور میزائل برسائے اور جو ہے چلے گئے، ان کی طرح نہیں ہے۔ دین اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ نے جب جنگ میں درختوں کو بھی نہیں جلانا، فصلوں کو بھی نہیں جلانا، تو پورا ایک نظام اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، دوسری جگہ پر کہ جب تمہارا مقابلہ آ جائے فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، اب تم لوگوں نے اپنی پیٹھ کو پیچھے نہیں پھیرنا، بزدلی نہیں دکھانی۔ جب جنگ مسلط ہو جائے تو پھر پورا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم، اور تیاری، بھرپور تیاری رکھا کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اپنی استطاعت، لفظ استعمال ہو رہا ہے مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی قوت کے لیے حسب استطاعت مکمل طور پر بھرپور تیاری کر کے رکھا کرو۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور مدد لو، اور گھوڑوں کے پہرے کے ذریعے، گھوڑوں کے پہرے کے ذریعے اپنے آپ کو مستحکم رکھو۔ کیا مطلب ہے اس بات؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی پہرے داری کو مضبوط رکھو، اپنی سرحدات پر پہرے مضبوط رکھو۔ وَمِن رِّبَاط، اسے کہتے ہیں عمل رباط۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ رباط کا عمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، میں حدیثیں 2-3 لے کر آیا ہوں، لیکن اتنی زیادہ اس عمل پر احادیث ہیں کہ مجھے یعنی منتخب کرنے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ کون سی لوں کون سی نہیں لوں۔
حضرت بخاری کی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی سے، رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک رات اللہ کی راہ کے یا ایک دن اللہ کی راہ میں اپنی سرحدات کا پہرا دینا، اپنی سرحدوں کا پہرا دینا، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں میں سے بہتر ہے۔ اور پھر مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی سے، رباط یوم ولیلۃ، ایک دن اور ایک رات کا پہرا دینا اپنی سرحدوں کا، خیر من صیام شہر وقیامہ، یہ ایک دن کے روزے سے بھی بہتر ہے، نہیں بلکہ پورے مہینے کے روزے سے بہتر ہے۔ من صیام شہر، پورے مہینے کے روزوں سے افضل ہے، وقیام ہی، ایک مہینے کی قیام تہجد کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ صرف ایک دن اور ایک رات کا اپنی سرحدوں پر پہرا دینا۔ وَإِن مَاتَ، اگر یہ شخص پہرا دیتے ہوئے شہید ہو گیا یا طبعی موت مر گیا، جرى علیہ عملہ الذی کان یعملہ، اس کے اس عمل کا ثواب قیامت تک اس کو ملتا رہے۔ وَأُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُ، اللہ تعالیٰ قبر میں اس کے رزق کو جاری فرما دیں گے۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، اور جو سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے کہہ دیں گے اس سے سوال نہیں۔ وَأَمِنَ الْفَتَّانِ، مسئولیت سے اللہ تعالیٰ کی مسئولیت سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بے پرواہ کر دیں گے۔ کتنا عظیم و شان ثواب ہے، اور یہ ثواب کون کما رہا ہے؟ میں کما رہا ہوں یا آپ کما رہے ہیں؟ کون کما رہا ہے یہ ثواب؟ ہماری افواج کما رہی ہیں بھائی، بولو نا، آپ کو شرم کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھرا گیا ہے کچھ معمولی مسائل کی وجہ سے، اور بڑے بھی ہو سکتے ہیں، بڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ثواب کون کما رہا ہے؟ میری اور آپ کی سرحدوں کی یہ ان حدیثوں کا مصداق کون ہے؟ میں ہوں۔ میں تو خراٹے مار کے سو رہا ہوتا ہوں رات کو، اور آپ رات کو 2-3 بجے تک چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈائننگ کر رہے ہوتے ہیں، باربیکیو کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کون کر رہا ہے؟ بولو۔ اور سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عینانی لا تمسہم النار عین، کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ کبھی بھی نہیں چھوئے گی، ان کو آگ، عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی یاد میں اللہ سے ڈر کی وجہ سے بہہ پڑے، دوسرے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ کے اندر پہرا دیتے ہوئے اپنی سرحدوں کا جاگ کر گزارے۔ ان دونوں راتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حرام قرار دے دی۔ یہ کون ہے؟ کون جاگتی ہے رات؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اتنی کثیر احادیث تھی کہ جب میں اس باب کو کھولنے لگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کون سی حدیث لے لوں، کون سی چھوڑ دوں۔ مجھے ایک دوست نے کہا، لیکن یہ لا علمی کی وجہ سے، بعض لوگ لا علم بھی ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں کہ یار ہماری فوج تو جو تنخواہ لیتی ہے تو پھر اس پر اجر کیسا؟ تو میں بھی تو تنخواہ لے رہا ہوں بھائی مسجد میں، تو اس کا مطلب آپ کی بھی نمازیں گئی، میری بھی نماز گئی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پہلے دن اپنی بکریاں، جو کاروبار تھا حضرت ابو بکر صدیق کا، اس کے لیے جانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں؟ کہنے لگے کہ یار بچوں کو بھی تو پالنا ہے۔ کہنے لگے امت کی ذمہ داری ہے آپ پر، جائیں اور امت کے مسائل حل کریں اور اپنا وظیفہ مقرر فرمائیں بیت المال سے۔ حضرت ابوبکر نے صدیق نے فرمایا میں کیسے مقرر کروں؟ فرمایا ہم مقرر کرتے ہیں، آپ جائیں امت کی خدمت کریں۔ یہ کوئی کاروبار کرنے کا ٹائم ہے آپ کا؟ کاروبار جتنا کرنا تھا کر لیا آپ۔ تمام خلیفہ سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی خود بھی بہت مالدار تھے، تمام خلفاء بعد میں جتنے بھی آئے وہ تمام کے تمام تنخواہ لیتے تھے، تو اب کیا کریں؟ وہ خلیفہ نہیں تھے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو فوج کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کا جو نظام قائم فرمایا باقاعدہ، اس میں تنخواہوں کو جاری فرمایا، اس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، یہ تمام صحابہ جو ہے بیت المال سے تنخواہ لیتے تھے، ان کا جہاد ختم ہو گیا کیا؟ بولو بھائی، یہ کس قسم کی باتیں جو ہے آپ کے اور میرے ذہنوں میں؟ بھائی
امت کا ہمیشہ سے طبقہ، تمام طبقہ، صحابہ اکرام اور پھر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وظائف بیت المال سے مقرر ہوئے، ان کے سارے عمل فوت ہو گئے. سمجھنے کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پہرے داری اللہ رب العزت نے رباط کے عمل کو اتنا بلند فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ حنین میں تشریف لے کر گئے. ایک صحابی تھے حضرت انس بن مالک، نہیں ایک اور حضرت انس، جو حضرت انس بن مالک جو مشہور صحابی ہیں وہ نہیں، ایک اور، ان کو جو ہے مقرر کیا پہرے پر. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے لگے تو پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ آئے نہیں فجر میں، ٹائم تو ہو چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور بڑی بے چینی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، جیسی ہی نماز ختم کی تو وہ صحابی آ رہے تھے دور سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے. فرمایا انس کہاں تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے حکم کے مطابق رات کو پہرا دیے، حفاظت کی ہے آس پاس کے علاقے کی، آپ آرام فرما، آپ نے ہی تو بھیجا تھا. فرمایا تم نے کیا کیا ساری رات؟ کہنے لگے میں ساری رات پہرا دیتا رہا. اور کوئی عمل کیا؟ جی یا رسول اللہ. کیا عمل کیا؟ کہ پیشاب وغیرہ، ضروری حاجت وغیرہ کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے گیا. تو حضور نے فرمایا کیا تم نے واقعی یہ کیا؟ فرمایا ہاں. فرمایا تیرے لیے جنت واجب ہے، تیرے لیے جنت واجب ہے، تیرے لیے جنت واجب ہے. پیغمبر علیہ السلام کوئی بہت مشہور صحابی نہیں ہے، مجھے ابھی پورا نام بھی یاد نہیں ہے ان کا، لیکن حضرت انس پہلا ان کا لفظ ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جہاد کی یہ برکات ہیں. جہاد بہت بڑا عمل ہے. جہاد فی سبیل اللہ احکامات الہیہ میں ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اس عمل کو انجام دینے کے اپنے اس کے نارمز ہیں، اس کی اپنی شرائط ہیں، اس کا ایک بڑا وسیع جو ہے باب ہے. اب موجودہ حالات کے تناظر میں میرے اور آپ کے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر جو شخص آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی بات کرے کہ جو کہ افواج کی حوصلہ شکنی کے مترادف ہو، تو یہ منافقین کا عمل ہے. یہ کس کا عمل ہے؟ میں قرآن سے ثابت کروں گا. غزوہ احد کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین کی نشانی یہ ہے کہ جب میدان جنگ کے لیے ان کو تیار کیا جاتا ہے تو بہانے بناتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے مسلمانوں کے اندر تشویش پھیلاتے ہیں. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، جیسے میں نے غزوہ احد کے بیان میں عرض کیا تھا کہ اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مشورہ ہو رہا تھا، تو جب چلنے لگے نا غزوہ احد، چل چکے، مدینے سے نکل چکے، اپنے 300 بندے لے کے الگ ہو گیا. فرمایا کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے آپ نے میرا مشورہ نہیں مانا. تو پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا مشورہ نہیں مانا اس لیے میں اپنے لوگوں کو لے کے الگ، 300 بندوں کو لے کے الگ ہو گیا. تو مسلمان کتنے رہ گئے؟ 1000 تھے، 700 رہ گئے. جب دفاع پر چیز آ جائے تو ہر اختلاف پسے پشت ہے. پھر ملکی دفاع ہے. یہ ملک اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ تعالی، مولانا تقی صاحب کے بڑے بھائی جن کا انتقال ہو گیا، جب 14 اگست ہوتا تھا نا تو ہم وہ جمع کرتے تھے اور بیان ہوتا تھا. وہ ایک بات کہتے تھے اور بسا اوقات وہ بات کہتے ہوئے وہ رنجیدہ ہو جاتے تھے اور حضرت کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے. اور حضرت خود تحریک پاکستان کے جو ہے اس میں تھے، بچے تھے اس وقت. انہوں نے پاکستان کو اپنے سامنے بنتے ہوئے دیکھا. فرماتے تھے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے دنیا بھر کے قریب قرب و جوار کے اسلامی ممالک کی جتنا ہی ہو سکا مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ افغانستان کی مدد کی اور دیگر مواقع پہ کئی ممالک کی مدد کی، بوسنیا کی مدد کی، برما کی مدد کی، چیچنیا کی مدد کی، جو ہو سکا بن پڑا. لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر پاکستان کو کچھ ہو گیا تو دنیا کے اندر کوئی ملک تمہیں جگہ نہیں دے گا سوائے بحر عرب کے. تم سمندر میں ڈبو دیے جاؤ گے. مجھے آپ بتائیں موجودہ حالات کے تناظر میں اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا، ایران ہمیں پالے گا؟ بولو، افغانستان رکھے گا ہمیں؟
ہم نے تو 40 سال رکھا الحمدللہ، وہ رکھیں گے ہمیں؟ میں ایک ریشنل بات کر رہا ہوں، عقلی بات کر رہا ہوں، نہیں رکھیں گے۔ بھارت تو رکھے گا نہیں، چین کا مزاج نہیں ہے، ویسے مدد کرے گا ٹیکنالوجی کے اندر، تو رہ کیا گیا؟ سمندر رہ گیا پھر بس، یا غلامی میں آئیں گے یا سمندر میں ڈبکیاں لگائیں گے بس۔ تو اللہ رب العزت کی یہ بہت بڑی عظیم و شان نعمت ہے، کمزوریوں کے باوجود، مسائل کے باوجود، وسائل کی عدم دستیابی کے باوجود۔ تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو اس موقع پر ہر قسم کی اپنے، قرآن مجید میں اللہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، سورہ توبہ میں اللہ، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑو نہیں، فتفشلوا وتذهب ريحكم، دیکھو اگر تم آپس میں تنازع کرو گے، فتفشلوا، تم بکھر جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ جنگی حالات کے اندر مسلمانوں کے اندر اختلاف کا ہونا یہ بہت بڑی نحوست کی بات ہے، اللہ کا بہت شکر ہے، یہ ایسا ہے نہیں، لیکن ہر معاشرے کے اندر گندی مچھلیاں ہوتی ہیں، آپ نے کسی کے ٹریپ میں نہیں آنا۔ اور سب سے پہلا کام یہ، دوسرا کام یہ کہ میڈیا میں اس وقت یہ جو وارفیئر چل رہا ہے نا، یہ زمین پہ کم چل رہا ہے، میڈیا میں زیادہ چل رہا ہے۔ رات تک کراچی فتح ہو چکا تھا، انڈیا نے کراچی فتح کر لیا تھا، آرمی چیف نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور ہمارا وزیر اعظم بھاگ گیا تھا، یہ انڈیا کی رپورٹیں بتا رہا ہوں، اور کراچی پورٹ تباہ ہو چکا تھا۔ ابھی 7 کلومیٹر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں اور آپ مودی کو لانتے دے رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے 7 کلومیٹر دور جو ہے کراچی پورٹ ہے، یہ حالت ہے۔ اور مجھے دیکھ کر اللہ کی قسم ہنسی آ رہی تھی، یار یہ کیا قوم ہے، یہ کس قدر ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو میڈیا وارفیئر، اور خود اب تو ان کے کچھ سنجیدہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، او بھائی خدا کے لیے یار اتنی بے عزتی نہ کرواؤ ہماری، پہلے ہی جو ہے وہ رافیل گر گیا، بہت بے عزتی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر، اور جناب والا آج تو تمام دنیا کے ٹاپ کے اخبارات نے جو ہے سرخیاں شائع کر دیا، رافیل مار گرا ہے، الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے جو خبر دی ہے نا وہ سی این این نے دی ہے۔ سی این این کون سا اخبار ہے، کہاں کا ہے پتہ ہے؟ امریکن ہے نا۔ امریکہ نے یہ خبر کیوں دی ہے سب سے پہلے؟ وہ اس لیے کہ امریکہ، ٹرمپ جو ہے وہ F-35 بیچنا چاہتا ہے انڈیا کو، اور ابھی جب مودی کی وہاں امریکہ میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ تم F-35 ہم سے خریدو، تو مودی نے جواب تو نہیں دیا۔ تو سب سے پہلے یہ دنیا میں مفادات چل رہے ہیں بھائی، سب سے پہلے یہ خبر امریکہ نے لی کی ہے، سی این این نے، کہ رافیل مار گرایا ہے تاکہ رافیل کی مارکیٹ خراب ہو۔ انشاءاللہ تعالی F-35 بھی آئے گا، انشاءاللہ یہی حال ہوگا، الحمدللہ، اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہمارے شاہین انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو عظیم اور بہترین فوج عطا فرمائی ہے، سب اسی کا ہے، ورنہ میرے اور آپ کے پاس کیا، نہ تجارت ہے، نہ ہماری معیشت ہے، نہ جناب والا ہمارے اس وقت دنیا بھر سے کوئی تعلقات بہت اچھے لیول کے قائم ہیں۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ ایک مضبوط فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، اور کیا ہے؟ یہ نہ ہوتا تو یہ اب تک روند چکے ہوتے، اور یہ سارا کچھ تام جھام اس لیے ہوا ہے ابھی ان دنوں میں کہ بہت سے اسٹریٹجک ایسٹس پر جو پاکستان کے اندر انہوں نے انسرجنسی شروع کی تھی، ان کے گلے پر ابھی پاؤں آیا ہوا تھا، انشاءاللہ وہ بھی آئے گا، وہ بچے گا نہیں انشاءاللہ۔ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ملک کے اندر جو ہنگامے اور فسادات دیگر بلوچستان میں اور کے پی کے میں کچھ لوگوں کو پیسے دے کر یہ سب کچھ کروا رہے ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ ان کے اوپر پاؤں بڑا زبردست آ گیا تھا اور ابھی بھی آیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلی بات، کوئی کم ہمتی کی بات نہیں کرنی نہ سننی، اللہ سے اپنا تعلق، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوسری بات، یہ میڈیا وارفیئر ہے، ایسی اے آئی جو ہے، یہ آرٹیفیشل، اس کی مدد سے ایسی کاپی بن سکتی ہے کہ ابھی یہاں مودی کھڑا ہو سکتا ہے میری جگہ پر، بالکل آپ کہیں گے کہ مودی تقریر کر رہا ہے جامع مسجد عبدالعزیز میں، ایسی فائنسٹ قسم کی ویڈیو بن سکتی ہے اور بن رہی ہیں۔
آپ نے کسی میڈیا، یہ میڈیا وارفیئر کا، اس پروپیگنڈے کے اوپر نہیں آنا، بالکل نہیں آنا. دو باتیں. اور تیسری بات، جاہدوا باموالکم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، کہ مشرکین سے جہاد کرو باموالکم، بانفسکم واموالکم، اپنی جانوں کے ذریعے سے، واموالکم، اپنے مال کے ذریعے سے، والسنتکم، اپنی زبانوں کے ذریعے سے. جس کا جو مقام ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسے حالات تو نہیں آئیں گے کہ مجھے اور آپ کو جان یا مال، لیکن اس کی نیت ابھی سے ہو. وَأَلْسِنَتِكُمْ، ہاں یہ کام ہم نے کرنا ہے. اور وہ کام کیسے کرنا ہے؟ جس کا جو پلیٹ فارم ہے. کوئی اگر لکھ اچھا سکتا ہے تو وہ قلم استعمال کر رہے، کوئی بول اچھا سکتا ہے، واعظ ہے، خطیب ہے، اسپیکر ہے، ٹیچر ہے، اور اللہ نے اس کو بولنے کا ملکہ تھا تو وہ بول کر کرے. یہ تمام دیکھیں، جہاد وہ واحد عمل ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اپنی تعریف کرنا یہ اچھا عمل ہے، برا عمل ہے؟ اچھا نہیں ہے. اپنی تعریف کرنا خود اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن ایک موقع ایسا ہے جہاں اپنی تعریف کرنا افضل ہے. اپنی تعریف کرنا افضل ہے. کیا مطلب؟ غرور نہیں کرنا، تعریف کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جنگوں میں جاتے تھے اشعار پڑھتے تھے، اپنے بہادری کے اشعار پڑھتے تھے، اپنے آباء و اجداد کی بہادری کے اشعار پڑھتے تھے. حضور خود سنتے تھے. جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نعرہ لگا رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں. کیا؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. کیا مطلب؟ میں کوئی معمولی خاندان کا انسان نہیں ہوں. لگا دوں گا تمہیں انشاءاللہ، پتہ چل جائے گا. یہ جہاد کا میدان ایسا ہے. کوئی شخص ضعیف ہو جائے اور داڑھی سفید ہو جائے، اس کے لیے کالا خضاب لگانا، کالا رنگ کرنا داڑھی پر، یہ جائز نہیں ہے. اگر عمر رسیدہ ہو، نوجوان کی آ جائے تو علماء نے اجازت دی ہے. جہاد میں اجازت ہے. اگر کوئی بوڑھا جہاد میں شریک ہو، اس کے لیے داڑھی پر خضاب لگانا جائز ہے، بلکہ افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دشمن اس کو بوڑھا نہ سمجھے، جوان سمجھے. کیا کیا بتاؤں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب جہاد میں صحابہ کو کہتے اپنے جسموں کو طاقتور کرو. یہ کیا ڈھیلے ڈھیلے چل رہے؟ چھاتی جو ہے چوڑی کر کے چلو، اپنے جسم اور اپنے اعضاء کو مضبوط رکھو. جہاد کے بڑے فضائل، بڑی برکات اللہ رب العزت نے بہت اس کی جو ہے ثمرات اس امت کو نصیب فرمائے اور آئندہ بھی نصیب فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.